اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ شب برات یعنی 15 شعبان کی فضائل و برکات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھ دیا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، 15 شعبان کو کرنے والے اعمال یعنی کام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی شب میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ کو 8 فرشتے دکھائے گئے۔ وہ 8 فرشتے کون ہیں اور وہ شب بارات میں کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح سارے انسان ہم جنس ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ان میں بے انتہا فرق ہے، یوں ہی مہینے، دن، راتیں اور گھڑیاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک جیسی نہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں زہد و تقوی کے علاوہ کچھ مخصوص وقت بھی ہیں جن اوقات میں اللہ کریم اپنے محبوبوں کی ولادت، وصال یا کسی نعمت و رحمت کے نزول سے متعلق ہے، ان کی شان الگ ہے، اور ان دنوں کو بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں۔ اے دن اور وہ یہ ہیں یعنی یوم ولاد، یوم عاشور، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، مگر قرآن حکیم کے الفاظ میں وہ سب ایام اللہ یعنی اللہ کے دن ہیں۔ گویا شہنشاہ حقیقی نے ان کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو یعنی ان کی فضیلت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شعبان اسلامی کا 8واں مہینہ ہے، یہ خود بھی بڑا عظیم ہے، اور یہ 2 عظیم پڑوسیوں یعنی رمضان اور رجب المبارک کے درمیان بھی ہے، یعنی اسے حبیب الرحمن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ درود بھیجنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے سے غافل نہ رہے، بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری بھی شروع کر دے، اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کرے اور اس شعبان میں اللہ تعالیٰ سے گریزاری کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلام پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، مسلسل رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ ہم خیال کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی تمام مہینوں میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس مہینے میں دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں اسے دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ یوں تو سارا مہینہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے، مگر اس کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت فضیلت و عظمت والی رات ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قرآن حکیم میں اسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان کی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، مشرک، کینہ پرور، قطع رامی کرنے والے، بدکار عورت کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب یعنی 15ویں شعبان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے یعنی 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے، اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر، سود خور، زانی اور شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر میرے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ایسے ہی دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکارا ہے، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ کہہ رہا تھا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو دعا مانگی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے اس رات کا ذکر کرنے والوں کو۔ پانچویں دروازے پر پھر ایک فرشتہ اعلان فرماتا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جو خوف خدا میں اس رات کو نہیں رویا۔ چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے، اس رات تمام مسلمانوں کی خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک اور فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر ایک اور فرشتہ آواز دیتا ہے، کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اول شب سے طلوع فجر تک یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں راہی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بنی کلب
عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس نے بہت زیادہ بکریاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس وقت یہی تصور کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ ہیں بکریاں، تو یہی بکریوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثال دی گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو یعنی شب برات کی فضیلت اور برکات کو آگے لازمی شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔